بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حب البطن إيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم انتہائی واجب الاحترام قابل سید تکریم بزرگان دین عزیزان گرامی قدر آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جمعۃ المبارک کی وساطت سے آپ حضرات کے سامنے شرف گفتگو کرنے کا موقع میسر ہو رہا ہے اللہ جل شانہ کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے استدعا ہے اللہ جل شانہ ناز اپنے فضل و کرم سے قرآن و سنت کے مطابق حق اور سچ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے آج 13 اگست یوم تشکر یوم آزادی وہ دن ہے کہ جس دن ہمارا ملک پاکستان سن 1947 14 اگست کو 12 کے حدود کے اندر آیا اور آج تقریباً ملک کے ہر کونے میں ہر گاؤں میں ہر بستی میں ہر شہر میں وطن عزیز کی آزادی کے گیت گائے جا رہے ہیں اور وطن عزیز کے جھنڈے جھنڈیاں لہرائے جا رہے ہیں اور حقیقت میں ہونا بھی ایسا چاہیے کیونکہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الوطن ایمان اپنے وطن سے محبت کرنا اپنے وطن سے پیار کرنا ایمان کی علامت ہے ہمارا مذہب اسلام ہمیں اپنے وطن سے پیار کرنے کا درس دیتا ہے ہمیں اپنے وطن کی ترقی کا درس دیتا ہے ہمارا وطن ملک پاکستان ہمارا مذہب اسلام ہمیں آپس میں بہنی اتحاد اتفاق بہنی مساوات کا درس دیتا ہے ہمارا ملک ہمارا تمدن ہماری ثقافت ہمارا نظام اسلام ہمیں حکم یہ دیتا ہے کہ ہم وطن عزیز کے اندر کسی کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں بلکہ ہم ایک پرچم کے سائے تلے سب ایک ہیں آج ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے ہمارے نوجوانوں نے سن 1947 کے اندر جس وقت بڑے صغیر کے اندر سامراج باطل سامراج جو کہ ہمارے اوپر حکومت قائم کر کے ہمارے حقوق کو کمال کر رہا تھا 100 سال حکومت کر کے پتہ نہیں نہ جانے آگے کتنی زندگی کے وہ ہمیشہ کے لیے خواب دیکھ رہا تھا ملک بھی میرا تھا وطن بھی میرا تھا زمین بھی میری تھی جائیدادیں بھی ہماری تھی ملکیت بھی ہماری تھی لیکن ہمارے حقوق کو کمال کر کے ہمیں ہر چیز سے محروم کر کے 100 سال کا عرصہ اس نے گزار دیا تھا لیکن قربان جاؤں میں اپنے بڑوں پر قربان جاؤں وطن عزیز پاکستان کے بانیوں پر جنہوں نے ایک سوچ گڑی اور ایک ذہن بنایا کہ اب جو بھی ہوگا ہم اپنا ملک لے کے رہیں گے اور اپنے ملک میں پاکستان کا جھنڈا لہرا کے رہیں گے میرے دوستو جب ہمارے بزرگوں نے یوم آزادی کی تحریک کرائی اور یوم آزادی کی تحریک کے اندر انہوں نے لوگوں کا ذہن بنایا آج کے بعد ہم انگریز کے آج کے بعد
بعد ہم باطل سامراج کے غلام نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ دھرتی ہماری ہے۔ آج کے بعد ہم اپنے ملک میں باطل سامراج کا کوئی بھی قانون نہیں چلنے دیں گے، ہم اسلام کے مطابق چلیں گے اور انشاءاللہ اپنا قانون جمہوری آزادی بنوا کے رکھ لیں گے۔ اور جب انہوں نے یہ تحریک چلائی اور ان کی تحریک کے اندر جب باطل سامراج کو، جب کانگریس کو، اس وقت کے انگریزوں کو جب یہ فضا محسوس ہوئی ہے، کچھ لوگ ہمارے خلاف آواز بغاوت بلند کر چکے ہیں، انہوں نے ان کے اوپر FIR درج کی، کچہریوں میں انہیں بلایا، عدالت کے اندر بلایا اور ججوں کے سامنے پیش کیا، اور ججوں کے سامنے جب پیش کیا تو وقت کے جج نے یہ سوال کیا، حضرت صاحب، فلاں صاحب، علامہ صاحب، اللہ والے بزرگوں، تمہیں پتہ چلا ہے کہ تم نے اپنے ملک عزیز کی آزادی کے لیے، وطن عزیز کے استحکام کے لیے، اپنی قوم اور ملت کے لیے آزادی کی یہ فضا قائم کر کے ہمارے نظام حکومت کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی ہے، تمہیں پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ ان بزرگوں نے جواب دیا، ہمیں پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے۔ تو انگریز نے کہا، اگر تمہیں پتہ ہے تو کیا تمہیں اپنے وطن سے اتنا پیار ہے کہ تمہیں اپنی جان سے پیار نہیں ہے؟ تمہیں پتہ چلا ہونا چاہیے تم ہمارے خلاف بغاوت کی آواز لگا کے اپنی زندگی اور موت کے فیصلے خود کرنے لگے ہو۔ کیا تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ کیا تمہیں اپنے موت سے پیار ہے؟ اس آزادی کی جو تحریک کے لیے تم نے، اس کی سزا تمہیں سزائے موت ہو سکتی ہے۔ تو میرے بزرگوں نے، میرے اکابر نے باطل سامراج کی عدالت کے سامنے کفن لہرا کے کہا، ہم یہ مشن بنا کے آ چکے ہیں، اس کے لیے مجھے پتہ ہے مجھے سزائے پھانسی ہو سکتی ہے، اس لیے تمہاری عدالت کے اندر میں کفن پیشاب لے کے آیا۔ میرے دوستو، ان بزرگوں کے لیے، ان بانیان پاکستان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر اپنے رحمتوں کے نزول فرمائے، جن کی جد و جہد سے، جن کی قربانیوں سے، ماشاءاللہ جن کے شعور سے اور جن کی روشن ضمیر سے، روشن افکار سے اللہ پاک نے ہمیں یہ ملک عزیز دیا، اللہ پاک نے ہمیں یہ ملک پاکستان دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو سلامت رکھے، اور پھر جب یہ پاکستان معرض وجود کے اندر آیا، اس وقت سے لے کر ہماری جتنے بھی ماشاءاللہ اداروں کے اندر، ہماری افواج پاکستان کے اندر، ہمارے اور نوجوانوں کے اندر، مذہبی تنظیموں کے اندر اتنے نوجوانوں نے اپنے ملک کو ملت کی خاطر، اسلام کی خاطر قربانیاں دی، جام شہادت نوش کیا، ہم ان کی شہادتوں کو بھی سلام اور سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے میرے پیارے ہو بغیر محنت کے وجود میں نہیں آتی۔ آج ہم 2 مرلے کا مکان بناتے ہیں، 5 مرلے کے مکان زمین کے اندر اپنا گھر بناتے ہیں، خود سوچیں کہ 5 مرلے کے ایریا کے اندر، 2 مرلے کے ایریا کے اندر اپنا گھر بنانے کے لیے ہمیں کتنی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو خود سوچو، یہ برے صغیر، یہ پاکستان کی دھرتی جہاں کروڑوں کی تعداد کے اندر ہمارے ملک کے پاکستان کی آبادی ہے، کتنا بڑا ملک تھا، تو ذرا سوچو تو صحیح ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آپ مطالعہ پاکستان کریں تو مطالعہ پاکستان کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے نوجوانوں نے اور اس وقت کے زندہ ضمیر لوگوں نے، جن کے دلوں کے اندر آزادی کا جذبہ تھا، جب انہوں نے آزادی کا جذبہ ماشاءاللہ بلند کیا، اپنے روشن ضمیر کا اظہار کیا، تو وقت کے سامراجوں نے انہیں سزا یہ دی کہ دہلی کے میرے پیارے درختوں کے اندر ہر درخت کے اوپر 100 درخت ایسے ہوتے کہ جن کے اندر ہر روز ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ پابند سراست کی قید کے بعد تختہ دار پہ لٹک کر درختوں کے اوپر سوری لٹکایا جاتا ان کو، تو میرے پیارے وہ سوری پہ لٹک گئے، تختہ دار پہ لٹک گئے، اور تحفے میں گفٹ میں ہمیں وطن عزیز دے کر گئے۔ ان کی قربانیوں کو
میں سلام پیش کرتا ہوں۔ تو آج اللہ کا شکر ہے ہم اپنے مذہبی اعتبار سے الحمدللہ آزاد ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ اس لیے پاکستان کی آزادی کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے ذہن کے اندر، اپنے مزاج کے اندر اسلامی سوچ کو بیدار کریں، اسلامی تعلیمات کو عام کریں، اسلامی اعمال صالحہ کو زندہ کریں، اسلامی احکامات کو روشن کریں، اسلامی تعلیم کا میرے پیارے ہم آغاز کریں اور ہم قرآن و سنت کا نفاذ کریں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، قرآن و سنت کے مطابق میرے پیارے ایسے بزرگ لوگ تھے میرے پیارے جن کو مالٹا کے جزیروں کے اندر جب وقت کے سامراج نے قید کیا تو یقین جانیے قید کے اندر وہ ماشاءاللہ روزانہ ساری رات باطل سامراج کی قید بمشقت سہ کے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ملک عزیز کی آزادی کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی تھی۔ تو آج ہم آزاد ہیں، ہمارے قرآن پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، نماز پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ہم الحمدللہ جتنا جی چاہے عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے ہمارے بزرگوں نے تو جیل میں ماشاءاللہ تکیاں پیس کے جیل کے اندر میرے پر تمام تر قربانیاں برداشت کر کے انہوں نے قرآن کی تلاوت کو زندہ رکھا، نماز کو زندہ رکھا، تہجد کو زندہ رکھا، نوافل کو زندہ رکھا، درود شریف کے معمولات کو زندہ رکھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج بغیر میرے پیارے سرے پر ہم اپنا وقت گیت کے اندر، گانوں کے اندر، ہم اپنا وقت بین بازوں کے اوپر، ہم اپنا وقت وطن میرے پیارے ہمارا وقت جو ہے میرے پیارے محض رسمی طور پر جشن پر نہ بنائیں، بلکہ حقیقی اور روحانی طور پر جن بزرگوں نے، جن ہمارے اکابرین نے، جن ہمارے بانیان پاکستان نے جیسے انہوں نے تحریک چلائی تھی، جیسے ان کے عزائم تھے، جیسے ان کے اندر اخلاص تھا، جیسے ان کے اندر تقویٰ تھا، جیسے ان کے اندر ایمان تھا، جیسے ان کے اندر اعمال صالحہ کی محبت تھی، ویسے ساری کی ساری میرے پیارے ہم بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک پھر ترقی کرے گا۔ آج وجہ کیا ہے؟ سن 1947 سے لے کر آج تک ہمارے ملک پاکستان کے دن بدن مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن عوام الناس کے لیے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو راستہ دیا تھا، جو سوچ دی تھی، جو ہمیں شعور دیا تھا، آج ہم نے اپنا شعور ان سے الگ کر لیا، اپنے راستے الگ کر لیے۔ ہم گیت تو گاتے ہیں پاکستان کی آزادی کے، اور ہم انہی باطل سامراج، انہی افرنگی، انہی انگریز، ان کی تہذیب کو اپنی تہذیب سمجھتے ہیں، ان کے نظام تعلیم کو اپنا نظام تعلیم سمجھتے ہیں، اور ان کی سوچ کو اپنی سوچ سمجھتے ہیں، اور ان کی سوچ کو اعلیٰ سوچ سمجھتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ ہم تسلسل کی طرف چلے گئے، ہم پسماندگی کی طرف چلے گئے، لیکن پھر بھی کوئی وقت نہیں، کوئی بات نہیں پریشان ہونے کی۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے۔ تو آج اس جمعۃ المبارک کی وساطت سے آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جتنا بھی ہو سکے آج کا دن ماشاءاللہ نماز پنگانا کی پابندی کریں، درود شریف کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں۔ جتنے بھی ماشاءاللہ بانیان پاکستان، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہماری معزز ماؤں بہنوں نے ملک پاکستان کی آزادی کے لیے جو قربانی دی ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں کی، ہماری افواج پاکستان کی، ہمارے ملک پاکستان کی، ملک پاکستان کی عوام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں اپنی جامع مسجد کے مرکزی خطیب حضرت مولانا قاری عمر حیات صاحب دامت برکاتہ عالیہ، وہ اپنا جمعۃ المبارک کا خصوصی خطبہ ارشاد فرمائیں۔ بلا تاخیر دعوت خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاری عمر حیات صاحب دامت برکاتہ۔